السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ڈالر کو لگی ہوئی ہے آگ، بالکل بھی ڈالر قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ ڈالر کیوں قابو میں نہیں آ رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف ابھی حکومت کی توجہ نہیں ہے، ان پہ فوکس کرنا چاہیے، یہ ساری معلومات آج کے پروگرام میں ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ اور پھر منی لانڈرنگ پہ بھی بات کریں گے کہ منی لانڈرنگ کیسے ہوتی ہے، اس کے پاکستان کے معیشت پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں، اور پھر جو بینکنگ کرائمز ہیں ان کے حوالے سے کیا صورتحال ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کو نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج ہم پہلے ذرا یہ سے پہلے کہ ہم ڈالر کی معاملے پہ بات کریں اور منی لانڈرنگ پہ بات کریں، ذرا بینکنگ کرائمز پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت بینکنگ کرائمز کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، بہت سارے آن لائن فراڈ ہو رہے ہیں۔ بینکنگ کرائم میں آن لائن فراڈ آ جاتا ہے، آن لائن بزنس کا فراڈ آ جاتا ہے، بے نامی اکاؤنٹس کے ذریعے جو معاملہ ہوتا ہے، اے ٹی ایم کارڈز کے ذریعے جو فراڈ ہوتا ہے، ڈیبٹ کارڈز کے ذریعے جو فراڈ ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈز کے ذریعے جو فراڈ ہوتا ہے۔ پھر ایک متوازی جو بینکنگ ہے، متوازی بینکنگ نظام جو کہ اسٹیٹ سے ہٹ کر ایک قائم کر لینا، جس کی پاکستان میں 3 بڑی اہم مثالیں۔ ایک ڈبل شاہ جو کہ اب غالباً فوت ہو چکے ہیں، وہ ایک بڑی کلاسیکل مثال تھی پاکستان کے اندر متوازی بینکنگ کے نظام کی۔ پھر ایک بی فار یو کا ایک سکینڈل ابھی بھی چل رہا ہے، آپ اس کی بھی خبریں دیکھتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ قبل ایک مزاربہ سکینڈل آیا تھا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ متوازی بینکنگ کی مثالیں ہیں۔ اس وقت جو ایف آئی اے ہے وہ اس کے حوالے سے اپنا کام کر رہی ہے، ان کا جو بینکنگ کرائم سرکل ہے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ ہم نے اب رابطہ کیا جو ایف آئی اے کے پشاور میں حکام ہیں ان سے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایف آئی اے اپنے طور پہ یہ کارروائیاں کر رہی ہے، اور انہوں نے اس سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران جو ہے وہ 114 جو ہیں مختلف جگہوں پر انہوں نے چھاپے مارے ہیں، جن میں انہوں نے 137 افراد کو گرفتار کیا ہے اور 250 ملین روپے انہوں نے ابھی تک برآمد کیے ہیں۔ یہ تو ایف آئی اے کی وہ ایفرٹس ہیں جو کہ بینکنگ کرائمز کے حوالے سے تھی۔ ہم نے کہا ذرا پروگرام کے شروع میں آپ سے بات کر لیں۔ اب ہم آتے ہیں ایک بہت پاکستان کا جو اہم معاملہ ہے وہ منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے۔ منی لانڈرنگ آپ کو علم ہے کہ ایک ایسا الزام ہے جس کا پاکستان کے اندر سیاسی استعمال بھی بہت کیا جاتا ہے، لیکن جو سیاسی استعمال ہے اس کا وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہم جو ماضی قریب بھی دے سکتے ہیں وہ ہے جو ملک ریاض صاحب پراپرٹی ٹائکون ہیں، بیریا ٹاؤن کے جو بانی ہیں، ان کی جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے انگلینڈ بھیجی گئی رقم وہاں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑنے کے بعد انہوں نے ملک ریاض صاحب اور ان کے بیٹے اور غالباً ان کی فیملی کے دیگر ممبرز کے خلاف بھی ان کے برطانیہ میں داخلے پر پابندی عائد کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ملک ریاض صاحب ایک بلینئر ہیں اور ان کے پاس بے تحاشا سرمایہ ہے، لیکن اس کے باوجود برطانیہ نے ان کے اپنے ملک کے اندر داخلے پر پابندی اس لیے عائد کی کہ وہ جو کرائمز ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے اس کو برطانیہ جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ ہماری بدقسمتی کہ جب انہوں نے ان کا وہاں سے وہ منی لانڈرنگ کی رقم پکڑی اور وہ پاکستان واپس بھیجی تو وہ ملک ریاض صاحب کو ہی دوبارہ دے دے گی عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر۔ وہ بھی ابھی ایک معاملہ اس کی شاید کوئی انکوائری ابھی شروع ہوگی، چیز تو سامنے آ چکی ہے اور کابینہ کے اجلاس میں بھی ڈسکس ہو چکی ہے، اب اس پر انکوائری جو ہوگی شروع تو اس کی چیزیں آئیں گی۔ تو فی الحال ہمارا جو موضوع ہے وہ ان کے کیس کا معاملہ نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے کیوں ہے۔ منی لانڈرنگ جی ایک بین الاقوامی ٹرم ہے اور یہ جو کہ کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف چینلز استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک شخص دوسرے کو بیچتا ہے، دوسرا شخص کسی کمپنی کو بیچتا ہے، کمپنی پھر کسی دوسری کمپنی کو بیچتی ہے، پھر وہ کسی شخص کو بیچتا ہے، یوں 5 6 7 جو چینل سے ہو کے رقم وہ واپس اس بندے کے پاس آ جاتی ہے جس نے بھیجی ہوتی ہے۔ اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے راستے میں چینز آتی ہیں، جتنی کڑیاں آتی ہیں، ان میں سے جب کوئی ایک کڑی بھی نکل جاتی ہے تو پھر منی لانڈرنگ کو ٹریس کرنا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ منی لانڈرنگ میں جو ہوتی ہے بنیادی طور پہ یہ انڈکلیئرڈ اماؤنٹ ہوتی ہے، اور یہ ایک تو یہ اس کو سفید کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، دوسرا پروسیڈ آف کرائم یعنی کہ جرائم میں منی لانڈرنگ کی رقم بھی استعمال ہوتی ہے۔ اب یہ منی لانڈر کیا جاتا ہے، یہ بنیادی طور پہ وہ رقم ہوتی ہے جو کہ کرپشن کے ذریعے کمائی جاتی ہے، کک بیکس کے ذریعے کمائی جاتی ہے، غیر قانونی سرمایہ کے ذریعے
کمائی جاتی ہے، اور غیر اعلانیہ سرمایہ بھی اس میں ہوتا ہے کہ وہ کمایا تو شاید کسی غیر قانونی طریقے سے نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ انڈکلیئرڈ اماؤنٹ ہوتی ہے اور انجسٹیفائڈ اماؤنٹ ہوتی ہے، مطلب بتا نہیں سکتا کہ یہ پیسے کہاں سے ہیں۔ اور پھر نارکوٹکس کے کاروبار سے جو کمائی ہوئی رقم ہے وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے اس کو کالے دھن کو سفید کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ یہ ڈکلیریشن سے بچنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے جب یہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے بیرون ملک بھیجی جاتی ہے یہ رقم، اور پھر جب وہاں سے آتی ہے فیک انوائسز، فیک ملازمین، اور یہ سارا کچھ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، فیک اکاؤنٹ استعمال کیے جاتے ہیں، اور جب یہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے باہر جاتی ہے اور پھر جب یہ مختلف چینل سے ہوتی ہے پاکستان میں آتی ہے، تو وہ باہر سے آئی ہوئی رقم کے بارے میں عموماً یہاں پر نہیں پوچھا جاتا کہ یہ پیسے کیسے کمائے گئے ہیں، تو اس پیسے کو وائٹ کرنے کے لیے یہ منی لانڈرنگ کی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ جو پاکستان کے موجودہ معاشی حالات ہیں ان میں ایک بہت سارا کردار جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا بھی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان سے غیر ملکی کرنسی جو ہے وہ بھی باہر بھجوا دی جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم اپنے اس موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ ویسے بھی خیر پاکستان کے لیے ایک بہت اہم موضوع ہے، لیکن اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بہت اہم موضوع ہے۔ وہ یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت کو اتنی آگ کیوں لگی ہے؟ ڈالر ایک راکٹ بنا ہوا ہے جس کی یعنی پکڑ میں نہیں آ رہا، وہ کیوں مسلسل اوپر جا رہا ہے؟ یہ کہاں پہ کیا لیکیج ہے ہمارے سسٹم کے اندر؟ اس پر ہم نے کچھ کام کیا اور آپ کے ساتھ ہم یہ طے کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ڈالر کا جو ریٹ جو ہے یہ کون طے کرتا ہے؟ یہ اصل سوال ہے۔ ڈالر کا ریٹ جی کسی بھی ملک کا جو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے وہ جاری کرتا ہے اپنے ملک کے اندر زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے، اور سونے کے ذخائر کا تخمینہ لگانے کے بعد اپنے ملک کے اندر ڈالر کا ریٹ وہ طے کرتا ہے۔ اب پاکستان کے اندر بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ طے کرتا ہے، لیکن اسٹیٹ بینک کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے قابو میں یہ ریٹ آ نہیں رہے۔ اچھا، یہ سارا معاملہ پاکستان میں جو پہلے ہو رہا تھا وہ یہ ہو رہا تھا کہ پاکستان سے بہت سارے غیر ملکی کرنسی جو نہیں بالخصوص ڈالرز جو ہیں وہ سمگل ہو جاتے تھے ترخم بارڈر کے ذریعے افغانستان۔ اب یہ وہاں پر جاتے تھے اور وہاں پر جو اس وقت امریکہ وہاں پہ موجود تھا، اور امریکی جو فوجی تھے وہ وہاں پہ جو خریداری وغیرہ کرتے تھے، جو لوکل ٹریڈ کرتے تھے، وہ ڈالر کے ذریعے کرتے تھے، وہ افغان کرنسی کے ذریعے نہیں کرتے تھے، اور جو ڈالر کا ریٹ نکلتا تھا یہ وہاں پہ منی چینجرز کی ایک جنت کہلاتا ہے۔ افغانستان کے دارالخلافہ کابل کا ایک علاقہ، اس علاقے کو کہتے ہیں سرائے شہزادہ۔ سرائے شہزادہ میں جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ نکلتا تھا اور اس کے اثرات پاکستان کے اوپر بھی مرتب ہوتے تھے، لیکن اس وقت سچویشن بالکل مختلف ہے۔ عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ چاہے وہ شے خردنوش ہو، آٹا ہو، چاول ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ پاکستان سے افغانستان سے مغل ہوتی ہے، اس لیے کہ صرف وہاں پہ ریٹ اچھا ملتا ہے۔ اور اس وقت وہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ جب سے امریکہ کی فوجیں وہاں پہ گئی ہیں اور وہاں پہ جو نئی حکومت بنی ہے انہوں نے ڈالر میں تجارت کے اوپر مکمل پابندی عائد کی، نہ صرف یہ ڈالر پہ بلکہ کسی بھی غیر ملکی کرنسی کی وہاں پر آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے، اور وہ صرف اور صرف افغان کرنسی میں اس وقت ڈیل کر رہے ہیں۔ افغان کرنسی کے علاوہ وہ کسی کرنسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک وہاں پہ جو ڈالر کا بہاؤ تھا پاکستان سے اس میں کمی آئی ہے۔ اب یہ کمی کیوں آئی ہے؟ کمی اس لیے آئی ہے کہ وہاں پر ڈالر کا جو پاکستانی روپے میں ریٹ ہے وہ ہے اس وقت تقریباً 192 روپے۔ جب ڈالر پاکستان میں ہوتا ہے 192 روپے سے نیچے آپ 185 یا 180 اس رینج میں ہوتا ہے تو وہ ڈالر جو نہیں افغانستان میں سمگل ہوتا ہے، ڈرین ہوتا ہے پاکستان سے اور وہاں پہ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ وہاں پر اس وقت ڈالر کا ریٹ پاکستان کی نسبت کم ہے اور پاکستان میں ڈالر کا ریٹ زیادہ ہے، اب پاکستان میں اس وقت تقریباً 208 روپے کے آگے پیچھے تھوڑا سا کبھی اوپر ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے، اس وقت وہ ٹریڈ کر رہا ہے، تو وہ لازم بات ہے کہ یہاں سے کوئی خرید کر مہنگا ڈالر افغانستان میں جا کر بیچے گا اور سستا 192 روپے میں بیچے گا، تو یہ تو پھر معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ جو موجودہ ہے پاکستان کا پرانا، اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں افغانستان والے معاملے سے یا افغانستان اور ڈالر کے بہاؤ سے اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ اچھا، پھر تعلق اس کا کس چیز سے؟ اس کا تعلق ایک چیز تو وہ جو کرائم کے والے سے شاید جس کی طرف حکومت کی توجہ نہیں ہے، پہلے ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت جو ہے ڈالر کا جو بہاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے ایران میں، اور ایران میں یہ جا رہا ہے تافتان بارڈر کے ذریعے اور چمن بارڈر کے ذریعے ڈالر جو ہے وہ ایران میں سمگل ہے، اوپن مارکیٹ سے وہ خریدا جاتا ہے اور ایران سمگل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ایران کے اندر ایران میں بین الاقوامی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، تو وہاں پر ڈالر کی ان کو بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے، سو وہ منہ مانگے داموں وہاں سے ڈالر خرید لیتے ہیں۔ جہاں سے جتنا اس وقت ڈالر ہے وہ سمگل ہو رہا ہے وہاں پہ، ادھر سے گورنمنٹ مارکیٹ میں پھینکتی ہے ڈالر کے روپے کی قیمت قابو میں ہے، لیکن وہ قابو میں نہیں آتی کیونکہ ڈالر جتنا پھینکا جاتا ہے اسی طرح سے ڈرین ہو جاتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ بڑا کردار جو ہے وہ ڈالر کا
ایران میں سمگل ہو جانا ہے۔ تو جب تک یہ ایران میں ڈالر کی سمگلنگ نہیں روکی جائے گی، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ ڈالر کی قیمت کو بریک نہیں لگا سکتے۔ ڈالر کی قیمت کو روکنے کے لیے، روپے کو مستحکم کرنے کے لیے حکومت نے بہت ساری اور بھی اقدامات کیے ہیں، جن میں سب سے بڑا اہم جو اقدام ہے وہ لگژری آئٹم کی جو امپورٹ ہے اس کے اوپر پابندی ہے۔ اس میں کاسمیٹکس ہیں، اس میں گاڑیوں کے پارٹس ہیں، لگژری گاڑیاں ہیں، اور اس میں اسلحہ ہے، یہ ساری چیزیں ان کی امپورٹ کے اوپر پابندی لگا دی ہے، کیونکہ آپ جب امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو انٹرنیشنل کرنسی میں پیمنٹ پے کرنی پڑتی ہے جو کہ ڈالر ہے، تو ڈالر پھر آپ کے ملک سے جاتا ہے، جتنا آپ کا زیادہ امپورٹبل بل ہوگا اتنا ڈالر جائے گا اور روپیہ اتنا ہی گرتا جائے گا، کیونکہ پاکستان کے ذریعے مبادلہ کے ذخائر میں ڈالر کی تیزی سے کمی ہو رہی ہوگی، مارکیٹ میں بھی کمی ہو رہی ہوگی۔ تو اس وقت جو ہے وہ حکومت امپورٹ پر پابندیاں لگا رہی ہے اور بھی کچھ اقدامات کر رہی ہے، لیکن یہ جو پوائنٹ ہم نے اس پروگرام میں آپ سے ذکر کیا ہے، جو ایران میں ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ لیکیج ہے پاکستان کی اکانومی میں، ڈالر کی لیکیج ہے، اور یہ لیکیج جب تک بند نہیں ہوگی اس وقت تک آپ چاہے کچھ بھی کر لیں آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ دوسری، اب آئی ایم ایف کے ساتھ اور فیٹف والے معاملات ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اس وقت چل رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے بہت کڑی شرائط کی ہوئی ہیں، کیونکہ پچھلی حکومت نے کچھ شرائط خود ہی طے کر کے خود ان کی خلاف ورزی کر لی، جس کی اسے کہتے ہیں کہ اس وقت آئی ایم ایف باقاعدہ طور پہ بے پھرا ہوا ہے اور وہ کوئی اسی طریقے سے پکڑائی میں نہیں آ رہا، لیکن مذاکرات جاری ہیں، اور جو ہی آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت پاکستان کے معاملات طے ہوں گے تو ڈالر کو ایک بریک لگ جائے گی، اور ساتھ ہی فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے بھی پاکستان نے جتنی شرائط تھی وہ پوری کر دی ہیں، اور جو ہی پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلے گا تو پھر اس کے بعد بھی یہ صورتحال بہتر ہوگی، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ پھر ڈالر جو ہے وہ 185 کے راؤنڈ اباؤٹ میں جا کے شاید ایک جگہ پہ سٹیبل ہو جائے، لیکن اس میں ابھی 2 سے 2.5 مہینے اور لگیں گے۔ یہ تازہ ترین صورتحال تھی پاکستان کا اس وقت۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ڈالر کی قیمت تھی، مہنگائی تھی، اور یہ منی لانڈرنگ ہے، یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے پاکستان کی اکانومی کے اوپر پریشر ڈال رہی ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ اس حوالے سے کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر لیجئے۔ اسی طرح کے پروگرام ہم آئندہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔